अस्सलामुअलैकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन काम, इमरान खान का ये वाला कार्ड जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये वाहद कैदी है जो कैद के अंदर रह कर के आज़ाद है और अंदर बैठ कर के जो आज़ाद गुलाम हैं, जो आज़ाद कैदी हैं, जो हैं तो आज़ाद लेकिन वो कैद में भी हैं, गुलामी में भी हैं, उनको झंझोड़ते रहते हैं और जनाब उनको एक्सपोज करते रहते हैं अंदर बैठ कर के। जो आज़ाद गुलाम हैं उनको अब हमारे एक आज़ाद गुलाम जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको उन्होंने ठीक ठाक रगड़ा लगा दिया है। और उन्होंने जो ये कार्ड खेला है जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है कि हमारे जो चीफ जस्टिस, आपको पता है कि कादी फदीसा ने जो भी मामलात किए, उसके बाद जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान आए और ये सारी मामलात जो हैं इसके ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। क्या काम किया ये मैं आपके सामने रखता हूँ। एक दो खबरें और भी हैं। इमरान खान के घर को ना मालूम लोगों ने जला दिया है और इमरान रियाज की बड़ी खौफनाक तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक जो पंजाब पुलिस जो है वो बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद कर रही है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है, ज़रा जोड़ना है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब ने किया क्या है। खान साहब ने जनाब 349 पेजेस के ऊपर एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के जो सरबरा जो हैं उनको, और जनाब उनको जो ख़त लिखा है जैसे सियाही आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, जो आईनी बेंच के सरबरा हैं, उनको ख़त लिखा गया है और ये उन्होंने तो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। यानी कि अब इसको डिस्कस किया जाएगा। मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने क्या कहा उनको ख़त लिखते हुए चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के जो सरबरा अमीनुद्दीन हैं। उनका गुज़श्ता 18 माह के दौरान इंसानी हकूक़ और इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक उनकी और उनकी जमात की जानिब से दायर मुतअद्दिद दरख्वास्तों में से किसी पर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हुई। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, यानी कि उन्होंने एक तो ये शो कर दिया कि जनाब आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये इस वक्त ग़ुलाम सुप्रीम कोर्ट है, हमारी एक भी नहीं सुनी गई, हमारी एक भी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। और फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सियाही आफरीदी और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लिखे गए ख़त में पीटीआई जो इमरान खान उन्होंने अपनी जमात को निशाना बनाने के लिए कवानीन बनाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उस ख़त के साथ हुकूमत की हटदर्मी का सबूत भी शामिल है। यानी कि उन जो ख़त लिखा गया है 349 सफ़ात के ऊपर, लंबा चौड़ा ख़त है, उसमें खान साहब की जमात के साथ वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने एक रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया और जनाब झंझोड़ा है। और उस रिकॉर्ड के हिस्से को बनाने के साथ साथ जो जिस तरह बाकी हमारे जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरह जनाब मेरी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो चेहरा है वो भी दुनिया के सामने रख दिया खान ने कि ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये जनाब मेरी जिनके पास इख्तियारात हैं वो बैठ के क्या तमाशा देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त और इसके ज़मीमा में तस्वीर, मेडिकल रिपोर्ट्स, अदालती अहकामात और दरख्वास्तें, प्रेस क्लिपिंग और दीगर मुतल्लिका दस्तावेज़ात, तमाम सबूत उस ख़त के साथ। यानी कि 26 नवंबर को क्या हुआ, 9 मई को क्या हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले और जनाब तस्वीर, तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके साथ नती कर दी। उसके बाद ख़त में उन्होंने दावा किया कि गुज़श्ता साल 24 से 27 नवंबर के दरमियान पीटी के 10,000 हामियों को गिरफ्तार किया गया। ख़त में इस्लामाबाद के रेड जोन से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के ऑपरेशन के दौरान मुबैना तौर पर ज़ख्मी हलाक होने वाले पीटीआई के 42 कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक है। साथ ही 75 अफराद की फहरिस्त भी मुंसलिक है जो तवील अरसे से लापता रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये दावा किया इमरान खान साहब ने कि उन्हें गुज़श्ता साल 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कैद तन्हाई में रखा गया है। तो उन्होंने ये भी बताया कि कैद तन्हाई में रखा गया है और कैद तन्हाई का मतलब जो है वो आप समझते हैं कि कितनी तकलीफ़ दा ये जो कैद तन्हाई वाला मरहला होता है जहाँ आपको कैद तन्हाई में कैद कर दिया जाता है। और इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने रख दूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे दोस्तों के पास। उसके बाद नाज़े काम जो मज़ीद चीज़ें उन्होंने रखी, उन्होंने कहा कि ज़रूरी मराज से महरूम रखा गया है और उनके साथ तौहीन आमेज़ सलूक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी के बहाने उनके अहल खाना और कानूनी टीम के साथ उनकी मुलाकात पर पाबंदी है। इसके बाद इमरान खान ने तवील अरसे से कैदो बंद का सामना करने वाले अपनी पार्टी के रहनुमाओं का नाम लिया, जिनमें मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और शाह महमूद कुरैशी, जिसका कभी पीटीआई के लोगों ने जिक्र नहीं किया
ان کے حوالے سے کبھی ان کی فیور میں بات نہیں کی پاکستان کی لیڈرشپ نے، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بلکہ جھنجھوڑنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے کہ ان قیدیوں کے لیے وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے، یا ان قیدیوں کا وہ اپنی پریس کانفرنسز میں ذکر کیوں نہیں کرتے. تو شاذ و نادر میرا خیال کہیں کو کر لیا تو کر لیا، ادروائز ان کو تو بھلایا ہوا ہے باسم خان صاحب نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا مین اسٹریم پر پی ٹی آئی کے حق میں مواد پر مبینہ سینسرشپ کو تنقید کا نشانہ بنایا اس خط میں، اور اسے آئین کے آرٹیکل 19 میں درج بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا. پی ٹی آئی کے مزید انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ 26ویں یعنی ترمیم عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے لائی گئی. یہ ایک بہت بڑا تماچا تھا ہمارے چیف جسٹس کے منہ کے اوپر کہ جس کے ذریعے آپ آئے ہیں وہ آئین کو کمزور کرنے کے لیے تھی. یعنی کہ یوں کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ 100 سے زائد عام شہریوں کے خلاف فوجی ٹرائل کو بھی تنقید کا اس میں نشانہ بنایا گیا خط کے اندر. پھر اس کے اندر مزید جو چیزیں ہیں، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پہلے اس طرح کے مقدمات کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. پھر انہوں نے خط میں چیف جسٹس سے درخواست کی کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس موجود تمام اختیارات کا استعمال کریں تاکہ ریاست کی جانب سے جمہوریت کو دبانے کا خاتمہ کیا جا سکے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کرام کہ چیف جسٹس صاحب کو باندھ دیا ہے عمران خان نے، یعنی کہ وہ آنکھیں بند کر کے، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں یا آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، جس طرح ان کو لایا گیا، جس طرح ان کو بٹھایا گیا، یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں بخوبی یعنی کہ وہ ان چیزوں سے بلکہ زیادہ اویئر ہیں، کیونکہ وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں نا چیف جسٹس صاحب، اس سارے سسٹم کے، اس نظام کے، اور جس وجہ سے ان کو لا کر کے بٹھایا گیا، جس اس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا، تو وہ بخوبی ان چیزوں سے علم رکھتے ہیں. لیکن عمران خان نے خط لکھ کر کے ریکارڈ کا حصہ بنا کر کے جو ہے وہ ان کو باندھ دیا ہے کہ جناب اب بتائیں آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ والا جو کارڈ تھا یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جناب یہ اس کے اوپر، اس کے باوجود جو ہے وہ کا جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں یا آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں اس کے اوپر نہیں وہ کوئی ایکشن لیتے، یا کوئی ڈیفینیٹلی انہوں نے لینا بھی نہیں ہے. لیکن اس سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوں گے، یعنی کہ یہ جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں جناب، گڈی گڈی کھیل رہے ہیں بیٹھ کر کے، کبھی بینچ کے اوپر رولا ڈال دیا، کبھی کیا کر دیا، کبھی کیا کیا، گڈی گڈے کا کھیل کھیل رہے ہیں نا وہ، یعنی کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس سے عمران خان نے ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر بھائی ریکارڈ کا حصہ بنایا تھا اور اس کے باوجود نہیں کیا تو یہ کس طرح کے جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا، بلا بلا بلا. اب ناظرین کرام، ایک تو میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. فیصل واوڈا، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ذہن میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا کہ فیصل واوڈا نے بات کی کہ کسی کو قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، کسی کو جمہوری پاکستان چاہیے، یہ والا پاکستان ہے اسی سے گزارا کریں، قائد اعظم والا پاکستان نہیں مل سکتا. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے، یعنی جو چل رہا ہے، جو ہمارے اختیارات ہیں، جو ہماری اجارہ داری ہے، یہی والا پاکستان چلے گا بھائی. چاہیے تو رہو، نہیں تو جاؤ جس طرح 18 لاکھ نوجوان چلے گئے. یہ فیصل واوڈا ان کی سوچ کی عکاسی میڈیا کے اوپر بیان کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس ملک میں گدھا ڈنڈے کے بغیر نہیں چلتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چلا لیں. فیصل واوڈا نے بات کی کہ اس ملک میں گدھا ڈنڈے کے بغیر نہیں چل رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چلا لیں. تو یہاں سے آپ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. اس وقت لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ جو بجلی چوری کے خلاف رینجر، ISI ایجنسیاں تک لگی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کوئی ایک نظام بناتے، ایک میکانزم بناتے کہ ریکوری ہوتی ہے اور بجلی چوری پکڑی جاتی ہے. رینجر لگا دی، ISI کے بندے لگا دے، ایجنسیز کے بندے لگا دی، یعنی کہ ڈنڈے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ریکوری کرنی اور لاؤ جناب پیسے اور خزانے بھرو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ہماری، میں تو بحران تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ ہے. یہ مطلب آقا ہیں بھائی. اس کے بعد عمران ریاض کی تصویر وائرل ہو رہی ہے، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ جناب جو ہے وہ بلوچ، کتنے بلوچ کا انہوں نے اپنا وہ حلیہ کیا ہوا، بناوا کیا ہوا، اور ان کی تصویر آئی ہے اور مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یار کس تکلیف کے ساتھ وہ یہاں سے نکلے ہیں اور کس طرح یہاں سے نکلے ہیں. اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ ان کا جو چکوال والا گھر ہے وہاں پہ نامعلوم لوگوں نے ان کے گھر کو آگ وہاں پہ لگائی ہے، اور اس کے جس کے نتیجے میں وہاں سولر سسٹم تھا وہ جل گیا، ان کے جانور، ان کی فصلیں، درخت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نقصان پہنچ جائے. یعنی کہ وہ یہاں سے جانے میں کامیاب ہو گیا. اب جو جائیداد انہوں نے بنائی تھی یا جس جگہ سے ان کو محبت تھی، جہاں انہوں نے بہت محنت کی، وہاں پہ آگ لگا. آپ اندازہ لگائیں یہ
اتنا جو ہے وہ بغض ہے ان لوگوں کو، اور یہ جو ہے وہ ساری چیزیں. اس کے بعد ناظرین کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو میں نے بات کی تھی ایک بزرگ شہری کے ساتھ. ایک پروٹوکول ہے جس کے اندر ایک بزرگ شہری بائک کے اوپر آ جاتا ہے اور 2 سٹارز سب انسپیکٹر ایس آئی جو ہے اور وہ جناب اس کو گریبان سے پکڑتا ہے اور گھسیٹتا ہے اور اس کے اوپر تشدد کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں انہوں نے تھانے اپ گریڈ کر لیے، انہوں نے جناب پروموشنز آئی جی نے کر دی، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، کتنا پیسہ جو آیا تھا وہ انہوں نے اپنے اوپر لگا لیا سارا پنجاب پولیس نے. اور جناب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لانچ بنا رہے ہیں، وزٹ کریں جی، فرنٹ ڈیسک یہ وہ، لیکن رویوں کے اندر تبدیلی لا سکے. ہم اندازہ لگائیں، احساس پیدا نہیں کر سکے کہ یار ایک بزرگ شہری کے ساتھ، ایک عمر رسیدہ بندے کے ساتھ، اپنے سے بڑے بندے کے ساتھ آپ نے پیش کس طرح آنا ہے. اگر وہ پروٹوکول کے ساتھ آ ہی گیا، آپ اس کو روک لیں، آپ اس کو سمجھا لیں یار، لیکن آپ اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، اس کی بائک گرا رہے ہیں. شرم کا مقام ہے، یعنی کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جناب آپ پر رویوں کے اندر تبدیلی لا سکے. اور وہ فرعون بنا ہوا ہے ایک جو ایس آئی ہے، سب انسپیکٹر ہے، وہ کس طرح فرعون بن کے جو ہے وہ اس کو گھسیٹ رہا ہے یار. مطلب سمجھ اس طرح کے جو جاہل اور اس طرح کے، آپ اندازہ لگائیں یہ بھی عام شہری ہے. یہ جو میرے جیسے کسی بندے کے خلاف کوئی اپلیکیشن چلی جائے گی تو اس کے ساتھ یہ کیا کرے گا. مطلب ایک عام شہری جس کے خلاف نہ کوئی ایف آئی آر ہے، نہ درخواست ہے، نہ کوئی اس نے جرم کیا ہے. اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے ایک پروٹوکول کی توہین کی ہے. اس ایک پروٹوکول کے اندر جو ہے وہ آ گیا جناب، ایک پروٹوکول گزر رہا ہے، اس پروٹوکول کو دیکھ کر کے وہ رکا نہیں ہے، یہ اس کا جرم. اور جناب آپ اس کو گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا پوری پنجاب پولیس ایسی ہے، یعنی لیکن اگر پھر یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک پولیس والا کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے. تو اس نوجوان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے. اس کا جو رویہ ہے وہ جو اس نے یہ رویہ اختیار کیا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.